سے مسجد میں تشریف لائیں اور تشریف لا کر محفل پاک کی رونق کو دوبارہ کریں۔ بابا زبلند کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا دارود کے اندر۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا دارود کے اندر۔ نبی کا نام جو آئے تو عاشق سارے جھوم جاتے ہیں، کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، ابھی تک سردی آئی نہیں، لیکن آپ نے پھر چادریں لی ہوئی ہیں، مسجد میں آئے ہیں، اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے، محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور شاعر نے کہا یا رسول اللہ، لب پر جو تیرا نام آتا ہے، یا رسول اللہ، لب پر جو تیرا نام آتا ہے، وہی ایک لمحہ کام آتا ہے۔ فرش پہ تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے، اور میرے سامنے جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے تو لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور شاعر نے کہا کہ فرزان نبی کو چھوڑ ترک جنون کر، فرزان نبی کو چھوڑ ترک جنون کر، آؤ نبی کے در سے حاصل سکون کر۔ ارے یہ نام کوئی کام بھی بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ کیونکہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، اور آج ہم مسجد میں سرکار کی ولادت کے سلسلے میں ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ میاں اللہ دیتا صاحب نے محفل پاک کا انعقاد کیا، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے مجھے اور آپ لوگوں کو چن لیا، اور ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے نبی کا ذکر سنا رہے ہیں۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا، اللہ صاحب جعفر بھائی، اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا، خدا کی عزت کی قسم زمانے میں کوئی بھی چیز نہ ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ سورج ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نور کو پیدا نہ کرتا، اپنا رب بھی ہونا گوارا نہ کرتا۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ تو شاید محمد علی ظہوری آپ اپنے انداز سے اس طرح کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے بھی شہدہ اے تھے اے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرص کرسی تے نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی
نہ ہونا دے قصے، نہ آدم حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اپنے پاک کی زینت بنے ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد خالد نعمانی صاحب اور اس کے ساتھ میرے دوسرے بھائی بھی، میں اپنی طرح کہتے سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسے بھی شہد آئے تھے اس آیا نہ ہوتا، نہ اے عرص کرسی تے نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ ہونا دے قصے، نہ آدم حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تحتا دے تاجا دے اس سلطان ہندے، نہ محلہ دے والی، نہ دربار ہندے، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوائے نہ ہندی، نہ ہندہ پانی، نبی ولی گوز عبدال نہ ہندے، نہ ہندے مہینے، نہ اے سال ہندے جے ربیع الاول دا، نہ ہندہ مہینہ کوئی جاندہ نہ اوتھے اے مکہ مدینہ، نہ میلاد ہندے، نہ اے نادخانی ثنا خان نہ ہندے، نہ اے خوش بیانی، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ خاکی، نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری، کسے بھی شہدہ اے تھے اے سایہ نہ ہندہ، جے رب نے محمد بنایا نہ ہندہ۔ کسے بھی شہدہ اے تھے اے سایہ نہ ہندہ، جے رب نے محمد بنایا نہ ہندہ۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ مت سمجھیں کہ بظاہر ہم تھوڑے ہیں، بلکہ اپنی قسمت میں ناز کریں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میرے دوست، آج اس وقت کوئی بندہ ٹی وی لگا کر اس میں مصروف ہوگا، کوئی بندہ کیبل دیکھ رہا ہوگا، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ گپوں میں مشغول ہوگا۔ یہ ہم پہ اللہ کا فضل نہیں کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ آدم کو اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو شاعر نے کہا کہ پتر اس کا جمے، پتر کسے دا جمے تے اس ویلے، اس دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے۔ پتر کسے دا جمے تے اس ویلے، اس دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے۔ ونڈ ونڈ وچ ہندے نے فرق لکھا، ہر کوئی توفیق دے نال ونڈے، تے اپنے اپنے ظرف دی ہندی ہے گل ساری۔ کوئی ونڈے مٹھائیاں تے کوئی مال ونڈے، پر ناصر جدو آمد میرے حبیب دی ہوئی نا، اللہ پاک نے ماوانو لال ونڈے۔ پر ناصر جدو آمد میرے حبیب دی ہوئی، جدو آمد سونے مصطفیٰ دی ہوئی، اللہ پاک نے ماوانو لال ونڈے۔ جب آمد میرے حضور دی ہوئی، ساری کائنات نے میرے آقا کا میلاد منایا، زمین نے بھی میرے حبیب کا میلاد منایا، آسمان نے بھی میرے حبیب کا میلاد منایا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں، اے انسانوں، تم نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق
میرے محبوب کا میلاد منایا۔ مجھ سے بھی پوچھا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کا میلاد کس طرح منایا؟ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے عالم تصور میں پوچھتے ہیں کہ مالک تو نے اپنے حبیب کا میلاد کس طرح منایا؟ تو شاعر اس کی ترجمانی اس انداز میں کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مکہ پاک دی دردی نو غسل دے کے ادھر جنتاں دا پھر چھڑکایا رب نے، کملی والے محبوب نے جیوے چایا، قسم رب دی اوے بنایا رب نے، اتے پیر نہ کسے دا آ جاوے، پہل دیتا نہیں دردی تے سایا رب نے، سارے نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھا کر کے اتے عرش میلاد منایا رب نے، تے سارے نبیاں نے سونے دی کملی کی تھی، سارے نبیاں نے سونے دی تسبیح کی تھی، کملی والے نو شہد بنایا رب نے، تبو ستا سمانہ دے تان کے دے بڑا سونا پنڈال بنایا رب نے، دیوے بال کے تاریاں ساریاں دے سورج روشنی نہیں چمکایا رب نے، پھر سدرہ دے اتے اسٹیج بنیا جبریل نقیب بنایا رب نے، جبریلہ تلاوت بھی آپ کر لے، جلسہ یاردہ شروع کرایا رب نے، جلسہ یاردہ شروع کرایا رب نے، ابن مریم نو حمد دا حکم دے کے روح عیسیٰ نو پھر بلایا رب نے، تے ابن آدم نے سونے دی ناک پری پھر آپ خطاب فرمایا رب نے، او تسی جنڈیا دے ہوتے اعتراض کر دے، جنڈا سونے دا آپ جلایا رب نے، اصغر او تے کونوں کی غیب رہنا، جیتے سامنے سب کچھ بنایا رب نے، اصغر او تے کونوں کی غیب رہنا، جیتے سامنے سب کچھ بنایا رب نے۔ تو نعت رسول مقبول کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ منڈی فیض آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان، بہت ہی پیاری آواز، خوبصورت